بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ زندگی اگر آپ طولانی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ طول عمر عطا فرمائے، زندگی بڑی ہو، آپ کی ایج زیادہ ہو، تو اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کو کچھ چیزیں کرنی ہوں گی، جس سے آپ کو اللہ بقا یعنی طول عمر عطا فرمائے گا۔ وہ پہلا، آپ ناشتہ اچھا کریں، ہیوی ناشتہ کریں۔ اس کے بارے میں روایات بھی تھیں، اب سائنس بھی، میڈیکل بھی یہ تحقیق کر رہی ہے کہ ناشتے کرنے کے کتنے فوائد ہیں۔ جو لوگ عادی نہیں ہیں، اپنے آپ کو عادی کر لیں اچھا ناشتہ کرنے کے۔ طرح یہ رسول کریم فرماتے ہیں کہ جوتا اچھا پہننا چاہیے۔ اس بارے میں ہمارا لیکچر بھی موجود ہے، اس کے بارے میں روایات دیگر بھی ہیں کہ جوتا اچھا ہونا چاہیے، انسان کو موزے پہننے چاہیے، جوتا اچھا صاف ستھرا موٹے سول والا جوتا استعمال کرنا چاہیے، جس کا تلوا جو ہے درمیانی سائیڈ سے باریک ہو۔ اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عمر طولانی ہو، فرماتے ہیں کہ خواتین سے مباشرت کم کرنی چاہیے۔ ایک انسان شادی شدہ ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ کیسی بات ہے، جی ہم شادی شدہ ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، آپ جس ٹائم مباشرت کریں آپ کے لیے جائز ہے، آپ کے لیے کوئی حرمت نہیں ہے، سوائے خاتون پیریڈز میں ہو تو اس وقت مباشرت حرام ہے۔ یہ ایک سبب ہے کہ انسان جتنا زیادہ اپنے آپ کو مرد کمزور کرے گا، مباشرت زیادہ کرے گا خواتین سے، اس کی زندگی کم ہو جائے گی، بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے یا جلدی کمزور ہو سکتا ہے۔ بہرحال اسلام کے ایک ایک پہلو میں، فرمان اہل بیت میں ایک ایک چیز میں دقت ہے۔ انسان جو استمناء کا عادی ہے، استمناء کے بارے میں ہم باقاعدہ تفصیلی لیکچر بتا چکے ہیں کہ جو اپنی لذت خود اپنے ہاتھوں سے نوجوان طبقہ لیتا ہے، وہ اپنی زندگی کم کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں اس میں ہم نے ہدایات بھی دی، فرمان بھی بتائے کہ انسان کس طرح خود کو بچا سکتا ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی طولانی چاہتا ہے تو خواتین کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت اس کا حق ہے، لیکن ایک لیمیٹڈ ہونی چاہیے، کم مقدار میں ہونی چاہیے، اور اپنی خوراک کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ خوراکیں جو اہل بیت علیہ السلام نے بتائی ہیں، زیادہ آئلی چیزیں، چکناہٹ والی چیزیں، اوپر سے پانی پی لینا، کولڈ ڈرنکس کا زیادہ استعمال، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جی چوتھی چیز کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنی ردا کو، اپنی چادر کو خفیف رکھیں۔ تو اصحاب نے پوچھا مولا ردا خفیف کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ قرضہ کم سے کم لیں۔ انسان جو مقروض ہو جاتا ہے اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے، صاف ظاہر ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، مریض ہو جائے گا، زندگی کم ہو جائے گی۔ جتنا ہو سکے انسان کو خود مختاری میں رہنا چاہیے، ہو کم پہ ہی اکتفا کریں۔ قرض اٹھایا جی، لالچ آ گئی، بزنس میں ڈالیں، فلاں کریں فلاں کریں، جب آپ مقروض ہو جائیں گے تو پھر آپ کی پریشانی بڑھ جائے گی۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور چیز جو روایات اہل بیت علیہ السلام میں موجود ہے وہ ہے صدقہ۔ صدقہ جتنا ہو سکے، صبح اٹھتے ہوئے، رات سوتے ہوئے، دن کے کسی وقت آپ صدقہ کچھ نہ کچھ ڈیلی نکالا کریں، سے تو آپ سے بلائیں ٹلیں گی، آپ کے بچوں سے بلائیں ٹلیں گی، آپ کے گھر سے آفات و بلیات ٹلیں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی زندگی طولانی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔